صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد۔ حق آیا اور باطل مٹ گیا۔ 10 رمضان المبارک 8 ہجری کو اسلامی لشکر مکہ کی جانب روانہ ہوا۔ مکہ سے 1 منزل کے فاصلے پر اسلامی لشکر نے پڑاؤ ڈالا۔ سپاہیوں نے الگ الگ الاؤ روشن کیے جس سے تمام صحرا روشن ہو گیا۔ قریش کو اسلامی لشکر کے پڑاؤ کی خبر ملی تو ابو سفیان بدیل بن ورقہ اور حکیم بن حزام کے ساتھ جائزہ لینے کے لیے مر الزہران پہنچے تو محافظ دستے نے انہیں گرفتار کر لیا۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معاف کر دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق رحمت و اخلاص سے متاثر ہو کر یہ تینوں مسلمان ہو گئے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے درخواست کی کہ ابو سفیان چونکہ اسلام میں داخل ہو گیا ہے اسے اعزاز سے نواز دیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو مسجد الحرام میں داخل ہو جائے اسے امان ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اسے امان ہے، جو اپنا دروازہ بند کر لے اسے امان ہے۔ مکہ میں داخل ہونے والے پہلے دستے کی قیادت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی۔ ان کے ہاتھوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مخصوص پرچم لہرا رہا تھا۔ دوسرا دستہ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں مغرب کی جانب سے مکہ میں داخل ہوا۔ سعد بن عبادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرق کی طرف مکہ میں داخل ہونے والے تیسرے دستے کی سربراہی کر رہے تھے۔ چوتھے دستے کی قیادت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی جو جنوب سے مکہ میں داخل ہوا۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ میں داخل ہوئے تو انہوں نے بے اختیار ہو کر یہ بانگ لگا دی، آج کا دن حملے کا دن ہے اور آج حرمت ختم ہو گئی۔ جب یہ خبر حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سعد بن عبادہ نے غلط کہا ہے، آج کا دن کعبہ کی عظمت کا دن ہے، آج کعبہ کو لباس پہنانے کا دن ہے، اور سعد بن عبادہ کو دستے کی سربراہی سے ہٹا کر ان کے بیٹے قیس بن سعد کو سپہ سالاری کے فرائض سونپ دیے۔ سپاہ اسلام کے سارے دستے کسی مزاحمت کے بغیر مکہ میں داخل ہو گئے، البتہ خالد بن ولید کو مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ اسلامی لشکر کے چاروں دستے خانہ کعبہ کے سامنے ایک دوسرے سے آ ملے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سفید اونٹنی پر سوار ظاہر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 مرتبہ خانہ کعبہ کا طواف کیا اور خانہ کعبہ کے کلید بردار عثمان بن طلحہ کو امر کیا کہ وہ خانہ کعبہ کا دروازہ کھول دے۔ اس روز 5 مسلمان خانہ کعبہ میں آئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کعبہ کے کلید بردار عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خانہ کعبہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر خطاب کیا۔ خطبے کے الفاظ یہ ہیں: اے مکہ کے باشندو، تم لوگ جنگ کے قانون سے آگاہ ہو اور جانتے ہو کہ عہد شکنی کی سزا کیا ہوتی ہے۔ اب جب کہ تم ہمارے مغلوب ہو، مسلمانوں کو یہ حق پہنچتا ہے کہ تم سب کو تہہ تیغ کر ڈالیں اور اپنا غلام بنا لیں۔ لیکن آج میں تم سے وہی بات کہہ رہا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے تم سب کی بخشش فرما دی ہے، چنانچہ تم لوگ آزاد ہو اور تمہاری جان و مال پر کوئی تعرض نہیں ہے۔ اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے، انہیں ایک دوسرے پر فوقیت حاصل نہیں مگر تقویٰ کے لحاظ سے۔ خدا کی نظر میں سارے انسان برابر، لہٰذا دور جاہلیت کے وہ تمام اعزازات جو حسب و نسب اور قبیلہ و منصب کی بالادستی پر قائم تھے آج منسوخ کیے جاتے ہیں۔ جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم خطبے سے فارغ ہوئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حق آیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل نے مٹ جانا تھا کا ورد کرتے ہوئے خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے سب سے بڑے بت کو گرا دیا۔ حضرت علی
ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تمام بتوں کو اٹھا کر باہر پھینک دیں اور خانہ کعبہ کی اندرونی اور بیرونی تصویروں کو مٹا دیں۔ فتح مکہ کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اور اسلام کے سخت دشمنوں کے مقابلے میں انتہائی نرمی اور فراخ دلی کا مظاہرہ کیا اور انہیں عفو و بخشش سے نوازا۔ ایسے ہی لوگوں میں ایک شخص اکرمہ بن ابو جہل تھا جو مسلمانوں کے مکہ میں داخل ہونے سے پہلے ہی اپنی جان کے خوف سے بھاگ گیا تھا۔ اکرمہ کی بیوی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئی اور اپنے شوہر کے لیے امان طلب کی۔ سیدنا علیہ الصلوۃ والسلام نے اکرمہ کی جان بخش دی۔ اسلام کے انتہائی خطرناک دشمنوں میں سے ایک ابو سفیان کی بیوی تھی۔ اس عورت نے اسلام کے نامی گرامی سردار حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ نکال کر چبایا تھا۔ ہندہ کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاف کر دیا۔ اسلام کا ایک بڑا دشمن صفوان بن امیہ عفو درگزر سے بہرور ہوا۔ فتح مکہ کے تیسرے دن سیدنا علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ مسلمانوں کو یہ ذمہ داری سونپی کہ مکہ کے مضافات میں جائیں اور جہاں بھی بت نظر آئیں انہیں توڑ دیں۔ انہی لوگوں میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے، جنہیں یہ حکم ملا کہ نخلا جا کر وہاں سے بتوں کا صفایا کر دیں۔ جزیرۃ العرب کا مشہور و معروف بت عزا نخلا میں نصب تھا۔ قبیلہ حوازن اور اہل مکہ ایک دوسرے کے قدیمی اور خاندانی دشمن تھے۔ جب حوازن نے یہ دیکھا کہ مسلمان ان کے بتوں کو توڑ کر در حقیقت ان کے عقائد کی جڑیں کاٹ رہے ہیں تو انہوں نے مسلمانوں کا مقابلہ کیا۔ وادی حنین میں سخت مقابلے کے بعد اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ انبیاء آپ شمس الضحیٰ خاتم الانبیاء۔